فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ انسانوں کو اس دنیا میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی انسانوں کے اللہ نے، سب سے بہتر۔ اور ان انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، پیدا کیا کس طریقے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ ما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ نے کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کر کے وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں سب چیز، انسان کیا کرتا ہے، کہ کہاں جاتا ہے، کس طریقے سے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف انسان بنا کر نہیں رکھا، بلکہ انسان کے اندر ایک اور خاصیت پیدا کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ انسان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ انسان اس وقت مکمل ہوتا ہے، پورا کا پورا کامل انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وہ شخص کامیاب ہے، وہ پورا کا پورا انسان ہے۔ ہم صرف کیا ہوئے ہیں؟ آج تو ہمارا حال ہی نہ پوچھو، آج ہم پر اتنے ہماری ظلمت، ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں، ہم اپنے آپ میں اتنا گھٹن محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کے اندر اتنا مر چکے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ بات کہی جائے کہ آج مسلمانوں کے اندر ایمان موجود ہی نہیں رہ گیا ہے، آج ایمان باقی نہیں رہ گیا ہے، کہ جو چاہتا ہے آواز اٹھاتا ہے، جو چاہتا ہے قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، بھونکتا ہے، جو چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، جو چاہتا ہے دین کے خلاف کچھ نہ کچھ گونج رہا ہے، جو چاہتا ہے ہماری اذانوں پر، ہماری نمازوں پر، ہمارے دین پر، ہمارے مدارس پر، ہمارے مساجدوں پر، ہمارے علماؤں پر، ہماری ٹوپیوں پر، ہماری داڑھیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم انہیں جواب بھی نہیں دے پا رہے۔ کیا اتنے کمزور ہو گئے آج ہم؟ کیا یہ اتنے کمزور تھے ہم؟ نہیں، نہ اتنے کمزور تھے ہم اور نہ کبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بس فرق یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے ایمان نکل چکا ہے، آج ہمارے اندر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل چکا ہے۔ اپنے اندر طریقہ زندہ کرو، اپنے اندر ایمان زندہ کرو، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو زندہ کرو۔ ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر پتھر برسائے جاتے تھے تو آپ دعائیں ان پر برساتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے جاتے تھے تو آپ ان کے تلوؤں کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے پھول بچھایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کا اخلاق ہے اور اسی اخلاق کو آج اپنانا ہے، اسی اخلاق کو ہمیں پکڑنا ہے۔ اسی اخلاق کو چھوڑ کر ہم کسی بھی دنیاوی اخلاق کو پکڑیں گے، کسی بھی دنیا کی جتنی بھی بڑی ہستی ہو، جتنی بھی بڑی مرتبہ والی ہو، جتنی بھی بڑی بابرکت ہو، اگر اس کے اندر نبی کی سیرت موجود نہیں ہے، نبی کی حقیقت موجود نہیں ہے، نبی کی سنت موجود نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص انسان نہیں ہے، وہ ناکامیاب ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، ہم اسے انسان کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے ایسے شخص کو انسان جس کے اندر اللہ کا نبی کا طریقہ موجود نہ ہو۔ ہم نہیں ایسے شخص کو کہہ سکتے مسلمان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 وقت کی اذان گونجے اور اس پر لبیک نہ کہے۔ ایسے شخص مسلمان ہوا کرتے ہیں، ایسے بھی انسان ہوا کرتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے حالات، ہم اپنے اسلافوں کو دیکھ کے، اپنے بزرگوں کو دیکھ کے، ہمارے اسلافوں نے کیا کیا کر دکھایا۔ کیا تم بھول گئے مولانا حسین احمد مدنی کی تاریخ کو؟ کیا تم بھول گئے ابو الحسن علی حسنی ندوی کی تاریخ کو؟ کیا تم بھول گئے ان کے والد عبدالحی حسنی صاحب کی تاریخ کو؟ کتنے بڑے مجدد انفسانی نکلے، اتنے بڑے بڑے علماء کرام نکلے۔ کیا انہوں نے دین کو نہیں پکڑا تھا؟ کیا ان کے پاس ضروریات نہیں تھی؟ کیا ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا؟ کیا ان
کے زمانے میں یہ دین کو مٹانے والے کافر، یہ دین کو مٹانے والے جلاد، یہ دین کو مٹانے والے خبیث مکار نہیں تھے، تب بھی تھے اور آج بھی موجود ہے، بلکہ ہمارے اس دین کو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کی آیت اتاری ہے، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی گونج اٹھائی ہے، یہ دین کی ندا جب لگائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر چڑھ کر کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، خدا کی قسم اسی وقت سے اس دین کو مٹانے کے لیے دشمن پیدا ہو گئے تھے، اور کوئی اور نہیں پیدا ہوا تھا، کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، کہیں کوئی اور قوم ہو یا کوئی اور چیز نہیں آئی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دشمن بنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار دشمن بنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب خاص رشتہ دار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے تھے، نہیں اٹھائی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اللہ کے نبی اللہ کے دین کو لے کر چلے، اللہ کے طریقے کو لے کر چلے، اللہ کے قرآن کو تھامے رہے، اللہ کے قرآن کو سناتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ پورا مکہ لا الہ الا اللہ سے گونجا، پورا مدینہ لا الہ الا اللہ سے گونجا، پورا طیبہ لا الہ الا اللہ سے گونجا، پورا کا پورا طائف لا الہ الا اللہ سے گونجا، سارے کے سارے ملک لا الہ الا اللہ کی گونج سے بھر گئے۔ کیوں بھر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے قربانیاں دی، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی فصلوں کو پکا ہوا چھوڑ دیا، اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیا، اپنے کام کاج کو چھوڑ دیا، اور جہاں بھی سنا فی سبیل اللہ کی آواز کو، جہاں بھی سنا فی سبیل اللہ کی ندا کو، بس اسی پر لبیک کہہ دیا۔ کیوں آج ہم اس تاریخ کو بھلائے بیٹھے؟ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم شکایتیں کر رہے ہیں، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حال بیکار ہے، ہم مسلمانوں کی دعائیں نہیں قبول، تمہارے اندر ایمان بھی موجود ہے، دعائیں تو قبول ہونے کی بات ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر بھی موجود ہے، آج ہمارے اندر نبی کا طریقہ بھی موجود ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے اخلاق دے رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کی نصرت کو ہم سوچ رہے ہیں، اللہ کی نصرت ہم پر اترے گی، اللہ کی مدد ہم پر اترے گی، اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نشانیاں ہم پر اترے گی، کہاں سے اتر آئیں گی جب اللہ کا ایمان ہی تم نے نہیں تھاما؟ اللہ کی نصرت اتنی سستی نہیں ہے، اللہ کی مدد اتنی سستی نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اتنی سستی نہیں کہ تمہاری 2 ٹکوں کی دعاؤں پر اتر کر آ جائے، نہیں، اللہ کی مدد لینا تو راتوں کو جاگنا شروع کرو، اللہ کی مدد لینا ہے تو دنیا سے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو، اگر تمہیں مدد لینا ہے، اگر اللہ سے اپنے کام کو بنوانا ہے تو راتوں کو جاگا کرو، تہجد پڑھا کرو، آج تو فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو اور مدد کرتے ہو اور طلب کرتے ہو اللہ کی مدد کو، طلب کرتے ہو ہمارا اللہ مدد کرے گا۔ یقیناً جانو آج کے جو ہمارے حالات مسلمانوں اور ہمارے نوجوان بھائیوں اور بچیاں لڑکیاں، سنو آج کے جو تمہارے حالات، یقیناً مانو مفتی تقی عثمانی صاحب کا قول ہے، انہوں نے یہ اپنی انداز سے اور اپنی یہی سوچ و فکر سے کہا ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے ہمارا نوجوان اور جس طریقے سے ہماری نوجوان لڑکیاں، نوجوان بچیاں اور جس طریقے سے کالجوں میں مسلمان کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں، کہیں کسی بھی کالج میں اور بغیر پردہ کے، یقیناً مفتی تقی عثمانی صاحب کا ڈر ہے، یہ انہوں نے اندیشہ کیا کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ یہ لوگ مرتد ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں، اسلام سے نکل جائیں اور کسی اور کا مذہب نہ اپنا لیں۔ اور خدا کی قسم سجاد نعمانی صاحب کا یہ سروے ہے، انہوں نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو چکی مسلمانوں کی، ہمارا ایمان کہاں مر چکا ہے؟ ہم وہ قوم جس کی وجہ سے آج دنیا چل رہی، ہم لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے، اللہ دنیا کو